الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. دعوت سینٹر الجبیل کے ذمہ داران بالخصوص شیخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ، دیگر معاونین، کارکنان، زوم کے ذریعے سے اس پروگرام کو سننے والے تمام ہی حضرات اور یہاں موجود بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے سلفیت کے یا سلفی منہج کے بعض امتیازات یا خصوصیات اور ان کے کچھ اصولوں پر، میں عرض کر رہا ہوں کچھ اصولوں پر گفتگو کی تھی. بہت سارے اہم اور امتیازی شان رکھنے والے اصولوں کا تذکرہ نہیں ہو سکا قلت وقت کی بنیاد پر. انہی اصولوں کی روشنی میں جو کچھ ہم نے جانا اس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج مسلمانوں میں جو گروہ سلفی، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ حقیقی طور پر جو ان ناموں سے جانا پہچانا جاتا ہے، وہ حقیقت میں خالص اسلام کے متبع ہیں. وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور آپ کو حکم دیا اتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ اسی دین کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسے خود اختیار کیا بلکہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی، اس کے مطابق تربیت فرمائی، تزکیہ اور تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی یعنی کہ قرآن اور سنت کی تعلیم دے کر اسی کا خوگر بنایا، اسی کو منہج کے طور پر انہیں دیا. صحابہ کرام نے اسے اختیار کیا اور اگلی نسلوں تک پہنچایا جو آج تک محفوظ ہے. اگرچہ کے بعد کے ادوار میں افراط و تفریط اختیار کرتے ہوئے بہت سارے ایسے گروہ اور جماعتیں پیدا ہو گئی جو الجماعہ سے جدا ہوئی. ان تصریحات سے سلفی منہج کی خصوصیات اور ان کے بعض اصولوں کی روشنی میں جو کچھ ہم نے جانا، اگر اسی کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی سندیہ، کوئی تردد اور تعمل نہیں رہتا. اس نتیجے پر پہنچنے میں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور حدیث ہے، لا یزال من امتی امۃ قائمہ لا یضرهم قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتی امر اللہ وهم علی ذلک. بخاری وغیرہ کی یہ مختلف الفاظ سے مروی روایت ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مسلسل یعنی بغیر کسی وقفے اور فترے کے مسلسل تداول کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ حق پر قائم رہے گا. یہ امت قائمۃ بامر اللہ، کہ ایسی امت اور جماعت ہوگی جو اللہ کے حکم پر، اللہ کی شریعت پر قائم و برقرار رہے گی. لا یضرهم من خذلهم، ان کی مدد چھوڑنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. آزمائش اور ابتلا الگ چیز ہے اور نتیجے کے اعتبار سے بگاڑ لیا جانا الگ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلفی منہج یا قرآن و حدیث کو ماننے والوں کے لیے قیامت تک یہ خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کے مخالفین آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے. ولا من خالفہم، اور نہ ہی ان کے مخالفین جو مدد چھوڑ دیتے ہیں، تعاون نہیں کرتے، یا وہ جو مخالفت کرتے ہیں، دونوں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. حتی یأتیہم امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت ان تک آ جائے گی اور وہ اسی روش پر، اسی منہج پر قائم رہیں گے. اس حدیث کی روشنی میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن مدینی سے پوچھا کہ اس حدیث کے مصداق کون ہیں، امام بخاری کے استاد، تو انہوں نے کہا کہ وہ اہل الحدیث ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے کہا وہ اہل الحدیث ہیں. امام بخاری اسے نقل کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ خود بھی اس کے قائل ہیں. امام بخاری سے امام ترمذی نے بھی یہی بات نقل کی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر یہ نجات پانے والا گروہ اور الجماعہ اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے
کہ جب اہل الحدیث کہا جا رہا ہے تو اس سے فنی اعتبار سے وہ لوگ، وہ گروہ جو محدثین کا گروہ کہلاتا ہے وہ مراد نہیں ہے. محدثین کا گروہ کا جو منہج اور موقف تھا وہی صحابہ کرام کا موقف تھا. اسی کو ماننے والے لوگ چاہے وہ محدث نہ ہو وہ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ اور سلفی یا سلفی منہج کے علم بردار کہلاتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی اہل السنہ والجماعہ کی خصوصیت اور خوبی بیان کرتے ہوئے ایک جملہ یہ فرمایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ فہذہ الفرقۃ الناجیہ اہل السنۃ والجماعہ، یہ نجات پانے والا فرقہ ہے. یہاں میں ایک وضاحت کر دوں کہ لفظ فرقہ دوسرے فرقوں کے حکایت میں مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ اہل الحدیث سلفی یہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ فراقہ سے بنا ہے، جدا ہونا، الگ ہونا جس کا معنی ہوتا ہے. تو فرقہ اسے کہتے ہیں جو اہل حق سے، جو اصل بنیاد پر قائم رہنے والی جماعت ہے اس سے الگ ہو. سلفی فکر کے لوگ، سلفی منہج کے ماننے والے لوگ جس کو الجماعہ یا الفرقۃ الناجیہ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، یہ اصل سے، بنیاد سے، جماعت کے طریقے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج سے ہٹے ہی نہیں. لہذا جب یہ ہٹے نہیں تو جدا نہیں ہوئے، یہ اپنے حق پر قائم ہے. اور اس حدیث میں جو ابھی ہم نے جانی سنی کہ ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی اللہ کے حکم پر، تو یہ تسلسل کے ساتھ قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق سے جدا اور الگ ہوئے ہی نہیں، لہذا یہ فرقہ نہیں ہے. جو اس سے جدا ہوا، اس کے طریقے سے ہٹا، الگ ہوا کسی بھی طریقے سے، وہ فرقہ بن گیا. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ نجات پانے والا جو گروہ ہے یہی اہل السنہ والجماعہ ہے. اور یہ اہل السنہ والجماعہ مسلمانوں کے فرقوں میں ہیا وسط فی النحل، مختلف گروہوں اور جماعتوں میں جو مسلمانوں کے درمیان مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، ان فرقوں کے درمیان یہ اہل السنہ والجماعہ سلفی منہج کے لوگ، اہل الحدیث، یہ وسط ہیں، درمیان میں ہیں. کما ان ملت الاسلام وسط فی الملل، جیسے کہ ملت اسلام یعنی اسلام کا مذہب دیگر مذاہب اور ادیان کے بیچ میں وسطیت اور اعتدال رکھتا ہے. دیگر مذہب کے لوگ افراط و تفریط یا غلو میں یا تفریط اور کوتاہی میں مبتلا ہو گئے اور گمراہی کا شکار ہو گئے. میں مثال دوں صرف ایک، اس میں ہم لمبی گفتگو کریں گے تو ہمارے اصل موضوع کا وقت کم پڑے گا. صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں اور دیگر مذہبی شخصیات کے بارے میں بھی آپ غور کیجیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اپنے کلمے کا القاء کر کے حضرت جبرائیل کے ذریعے کن کے کلمے سے مریم کے اندر، حضرت مریم علیہ السلام کے اندر القاء کیا گیا اور ان کی ولادت ہوئی بغیر والد کے، معجزاتی طور پر. وہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اولو العزم رسولوں میں سے تھے، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، لیکن خرق عادت طور پر ان کی ولادت ہوئی. جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، یہود کی طرف، ان کی اکثریت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننے سے بھی انکار کر دیا. جو حقیقت میں وہ تھے دلائل کی روشنی میں، اس کو نہیں تسلیم کیا. یہ ان کی تفریط تھی. پھر جن لوگوں نے، ان میں سے جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، آپ کی نبوت کے قائل ہوئے، تو انہوں نے آپ کے درجے کو جو اللہ نے دیا تھا اس سے بڑھا دیا. صرف نبی، پیغمبر، روح اللہ اور کلمت اللہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. مانا تو نعوذ باللہ اللہ سے ملا دیا، نہیں مانا تو جو رسالت اور نبوت تھی اس کا بھی انکار کر دیا. یہ افراط و تفریط ہے. حق ان دونوں کے بیچ ہے. مسلمان اس کے بیچ کی بات مانتے ہیں اور کہتے ہیں، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سے پہلے میں نے ذکر کی، اس میں بیان کیا گیا کہ جو یہ گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر کلمہ اور روح ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہاں، اور کلمہ ہے، یہ ان کے بارے میں اعتدال والا موقف ہوا. نہ ان کی نبوت کا انکار کر کے تفریط اختیار کی جائے، نہ ان کو مان کر ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر ان کے سلسلے میں غلو کیا جائے. قرآن نے بتایا کہ اہل کتاب اور دیگر مذاہب کے لوگ اکثر و بیشتر غلو یا تقصیر میں، حد سے زیادہ تجاوز کرنا، غلو، تقصیر یعنی حد سے کوتاہی کرنا، کمی کرنا، اس میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے. مختلف شخصیات کے بارے میں دنیا کی علماء، احبار اور رہبان کو یا تو مانا نہیں، ان کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، اور قبول کیا تو ان کو ارباب بنا دیا. ہاں،
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو یہ مختلف ملتوں کے درمیان مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے تم کو اسی طرح کے طریقے سے امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. یہ وسط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ملت میں، دیگر قوموں میں، مذاہب میں مسلمان اور اسلام وسطیت اور اعتدال رکھتا ہے. بیچ کا، یہ بیچ سے مراد دو باطل کے بیچ کا حق مراد ہے. ہر جگہ ہم اگر موقع رہا تو آخر میں یہ بھی جانیں گے انشاءاللہ کہ ہر جگہ وسطیت نے، شریعت کو معیار بنا کر جو وسطیت ہے، جو اعلیٰ اور بہترین طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنے والے اہل اسلام ہے دوسرے ادیان اور مذاہب کے مقابلے میں. اور مسلمانوں میں جو مختلف فرقے ہیں، ان فرقوں میں وہ لوگ امت وسط ہیں یا اعتدال اور وسطیت کے حامل ہیں، جو قرآن و حدیث کے دین کو ماننے والے ہیں، جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ سلفی منہج کو اختیار کرتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا معنی جان لیں کہ وسط کا جو معنی ہے آیت میں، یہ لغوی معنی کے متقارب ہے. چنانچہ اہل علم نے وسط کی ایک تفسیر کی عدل سے کہ تم امت وسط ہو یعنی امت عدل ہو. وسط کا ایک معنی عدل انصاف ہوتا ہے، ایک معنی خیار کا ہوتا ہے بہترین. تم امت وسط ہو یعنی سب سے زیادہ بہترین منتخب اور پسندیدہ امت ہو. ایک معنی یہ ہے کہ افراط اور تفریط کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا، نہ حد سے آگے بڑھ کے غلو کرنا، نہ حد سے کوتاہی کر کے تفریط اور تقصیر اختیار کرنا. دونوں کے بیچ میں جو حق ہے اس کو اختیار کرنا. اب یہاں ہم اہل السنہ والجماعہ کے بارے میں جو یہ بات جان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ امت وسط ہے، اعتدال پر گامزن ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ حالت ہے. اگر حقیقت میں آج کا جو موضوع ہم دیکھیں، اس ایک موضوع کی بنیاد پر اہل حق کی شناخت اور اہل باطل یا بدعت، اہل بدعت کی پہچان ہم اور آپ یا مسلمان کر سکتے ہیں. اور سلفی منہج کی وسطیت دراصل ان کا قرآن و حدیث کو جو احادیث صحیحہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جو تعلیمات نازل فرمائی ہے اس کا التزام کرنا سختی سے اور مضبوطی سے پکڑ لینے کی بنیاد پر ہے. کہ پوری شریعت کو، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے، اس میں کوئی افراط و تفریط نہ کی جائے. چنانچہ اہل سنت والجماعت جو عقائد اختیار کرتے ہیں وہ غلو اور تقصیر، غلو اور جفا کے بیچ میں ہے. جو اعمال اور احکامات اختیار کرتے ہیں وہ دیگر فرقوں کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق وہ خیر اور قرآن و حدیث کے اس منہج کے مطابق ہے جو حقانیت کو پیش کرتا ہے. اس حق سے نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں. جبکہ اہل بدعت جتنے بھی گروہ سلفی منہج کے علاوہ امت مسلمہ میں جتنے بھی گروہ پائے جاتے ہیں اہل بدعت کے، وہ سب کے سب خواہش پرستی اور بدعات میں مبتلا ہو کر یا تو آپ کو افراط میں مبتلا نظر آئیں گے کہ حد سے آگے بڑھ گئے، غلو کر بیٹھے عقیدے میں، اعمال میں، عبادات میں، یا پھر تفریط میں پڑ گئے. چنانچہ اہل السنہ والجماعہ قرآن کو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور اپنے تمام مجموعی اعتبار سے جتنے بھی گروہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں ان میں وہ سب سے زیادہ بہتر طریقے اور منہج کو اختیار کرنے والے ہیں. اس اعتبار سے وسط ہے. وسطیت کا ایک معنی عدل و انصاف ہے، یہ عدل پر قائم ہے، پسندیدہ ہے. جب یہ افراط اور تفریط کے بیچ میں جو حق ہے اس کو قبول کر رہے ہیں تو گویا پسندیدہ اور سب سے زیادہ انصاف پر مبنی اقوال میں، احکام میں، اعتقاد میں جو سب سے زیادہ حق ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو اختیار کرنے والے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ مذہب سلفی منہج یہ اپنی وسطیت اور دیگر مذاہب کے درمیان اعتدال کے ذریعے سے ایک امتیازی شان کا حامل ہے. اور یہ ان کا وہ طریقہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا جو باطل کی دو نقیض، دو اطراف، کنارے، کوئی ایک چیز ہے اس کا درمیانی حصہ ہے جو حق ہے، اور یہ ایک کنارہ، یہ ایک کنارہ، اس کو کہیں گے بیچ کے حصے کو وسط کہیں گے. تو عقائد اور اعمال کے جتنے احکام میں نقیض کے طور پر افراط اور تفریط کو جو لوگوں نے اختیار کیا، اہل السنہ والجماعہ ان کے درمیان ہے. غلو کرنے والے جو افراط پسند ہے
یا جفا کرنے والے جو تفرید کرنے والے ہیں، ان دونوں گروہوں میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ حق ہے کچھ باطل ہے۔ غلو کرنے والوں نے قرآن حدیث کی کچھ دلیلوں کو لے لیا اور اس کے مخالف دلیلوں کو چھوڑ دیا، آگے ہم جب مثال پڑھیں گے تو اس میں واضح ہوگی۔ تفرید کرنے والوں نے قرآن حدیث کی کچھ دلیلوں کو لے لیا، اس کے مخالف دلیلوں کو ترک کر دیا۔ اہل سنت والجماعت کی خوبی اور کمال اور اعتدال یہ ہے، وسطیت یہ ہے کہ انہوں نے غالی کے یہاں جو قرآن حدیث کی دلیلیں اور حق کی شکل میں جو بات موجود تھی وہ بھی لیا، اور جفا کرنے والے تفرید کرنے والوں کے پاس قرآن و حدیث کی جو دلیلیں اور جو حق موجود تھا اسے بھی لیا۔ چنانچہ آپ اہل بدعت میں دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ حق ہے کچھ باطل ہے، وہ چاہے غالی ہو چاہے جافی ہو، دونوں کے پاس حق کا کچھ حصہ ہے باطل کا کچھ حصہ ہے۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ کو دیکھیں گے کہ ہر مسئلے میں ہر عقیدے میں ان کے پاس دونوں کے پاس موجود حق ہے، اور ان کے پاس دونوں کے پاس جو باطل ہے اس سے ان کا دامن صاف ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت اہمیت کی بات ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے اس منہج اور طریقے کی بنیاد پر ان کے پاس قرآن و حدیث کا پورا التزام ہے۔ قرآن و حدیث کا کسی بھی معاملے میں جو ان کی تعلیمات ہے اس کو پورے طریقے سے یہ لوگ اختیار کرتے ہیں، جبکہ اہل بدعت بعض حق کو لیتے ہیں اور بعض باطل کو۔ اہل سنہ والجماعہ کا یہ منہج ان کو بدعات سے، خرافات سے، حق سے ہٹ جانے سے محفوظ اور صحیح سلامت رکھتا ہے، جبکہ اس کے مقابل کوئی بھی گروہ جنہوں نے بدعت کے مختلف اصولوں کو اختیار کیا، ان لوگوں نے حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کر دی۔ اب اہل سنت کی والجماعت کی جو وسطیت ہے اس کے کچھ مثالیں ہم یہاں دیکھیں، یہ بھی مکمل بحث نہیں ہے لیکن بنیادی طور سے کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جس سے منہج سلف کی وسطیت اور اس کا اعتدال آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں چاہتا تھا کہ ایمان والی بات بھی لوں، ایمان کے معنی مفہوم کے سلسلے میں ہمارے ہاں لوگ ایمان کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں لوگ مختلف قسم کی گمراہی کا شکار ہیں، لیکن یہ جو بحث ہے یہ ایمان ہی کا ایک حصہ ہے اور ستون اور رکن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں آپ دیکھیں گے کہ اہل السنہ والجماعہ سلفی منہج وہ ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پورے طریقے سے اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ ان کا عقیدہ اور منہج یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے کہ قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو کچھ اللہ کے نام، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال ثابت شدہ ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہیں، جیسے اللہ کے شان اور اس کی عظمت و کبریائی کے لائق ہیں، اللہ جل شانہ ان صفات اور ناموں سے ویسے ہی متصف ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اس لیے کہ قرآن و حدیث نے ان کا اس بات کیا ہے۔ چنانچہ مانتے ہیں تو کیسے مانتے ہیں کہ اللہ کے یہ نام ہے، اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت ید ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ صفات اور اللہ کے یہ نام جو میں نے ذکر کیے چند اور قرآن و حدیث میں جو بھی ہیں، جب قرآن و حدیث میں ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ صفات ہیں۔ کیسے ہیں؟ بلا تکییف ولا تمثیل، نہ ہم اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں نہ اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل، اللہ کے جیسا کوئی چیز، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مخلوق اللہ کے مثل نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اچھی طرح سمجھیں، یہ جو آیت میں نے پڑھی سورہ شورى کی، یہ اسماء و صفات کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک دستور مانی جاتی ہے، کہ دستور کی حیثیت یہ آیت رکھتی ہے کہ پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مثلیت کی نفی کی۔ جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ کو کسی سے مماثلت نہیں بیان کی جا سکتی، اس کی کیفیت نہیں جانی جا سکتی، اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ اللہ فلاں کی طرح ہے یا فلاں اللہ کی طرح ہے۔ تشبیہ نہیں، کوئی اللہ کی طرح نہیں، کوئی مخلوق، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی اور مخلوق، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ مثلیت کی نفی ہو گئی، مماثلت کی نفی ہو گئی۔ اور اگلا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر مثلیت کی نفی ہے تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفات سے اور خوبیوں سے، کمالات سے عاری ہے، منزہ ہے۔
نہیں، اللہ تبارک و تعالی خرابیوں سے تو منزہ ہے لیکن خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے، اس کے اسماء حسنی ہیں، صفات علیہ، وہ سمیع البصیر، ہم بھی سننے والے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، سورہ دہر میں اللہ نے کہا انسان کو ہم نے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم بھی سننے دیکھنے والے ہیں، جانوروں میں بھی یہ صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لیے اس صفت کا اثبات کیا، لیکن کوئی مخلوق اللہ کی طرح اور اللہ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء۔ ہمارا دیکھنا، میں نے اس سے پہلے اس کی تفصیل بیان کی، یہاں اس کا موقع نہیں ہے کہ آپ مخلوق کی صفات میں دیکھیے زمین آسمان کا فرق ہے۔ آنکھ بہت سارے جانوروں کی، پرندوں کی، آبی حیوانات کی، ہوائی پرندوں کی اور زمین پر چلنے والے جانوروں چوپایوں کی آپ آنکھ دیکھتے ہیں۔ جب لفظ آنکھ کا استعمال کیا تو سارے لوگوں کی آنکھ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یہ لفظ معنی میں اس اعتبار سے مشترک ہے، لیکن جب آپ نے کہا بلی کی آنکھ، گھوڑے کی آنکھ، گدھ کی آنکھ، سانپ کی آنکھ، چمگادڑ یا الو کی آنکھ، انسان کی آنکھ، تو صرف اضافت کر دینے سے، فلاں کی کہہ دینے سے آپ کے دماغ میں ایک خاص معنی بن گیا۔ اب گدھ کی آنکھ کا جب نام لیا گیا تو اس سے آپ کے ذہن و دماغ میں انسان کی آنکھ، شیر اور کتے بلی کی آنکھ کا تصور نہیں ابھرتا۔ تو معلوم ہوا مخلوق کی ایک ہی چیز میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا، تو خالق اور مخلوق کی ایک ہی صفت میں جو لفظ مشترک ہے کتنا فرق ہوگا۔ یہ میں نے صرف ایک وضاحت کی اہل السنہ والجماعہ کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اسماء و صفات کے باب میں ہم قرآن و حدیث کے، قرآن کے ان دونوں پہلوؤں کو لے کر چل رہے ہیں کہ مثلیت، مماثلت، کیفیت کا، مشابہت کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ کو اس سے منزہ قرار دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث نے ان کو بیان کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اس سلسلے میں لوگوں نے، اہل بدعت نے کیا طریقہ اور روش اختیار کی، اچھی طریقے سے سمجھیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو نہ سمجھنے سے اگر آدمی غلط والی روش اختیار کر لے تو اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ معاملہ کفر تک جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، قرآن حدیث کو ماننے والا سمجھ رہا ہے، اور اس میں غلطی کرنے کی وجہ سے وہ کفر کے درجے تک پہنچ سکتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا، اور ایسا بہت سارے لوگ ایسی گمراہیوں کے شکار ہیں اور ہوئے ہیں۔ تو اب اس میں جو غلو اور افراط والا طبقہ ہے، یہ جو اہل سنت والجماعت کا میں نے درمیانی موقف بتایا اسماء و صفات کے باب میں، اس سلسلے میں ایک طبقہ جو ہے غلو کرتا ہے، ایک طبقہ جفا کرتا ہے، یعنی کوتاہی کرتا ہے، تفریط۔ تو غلو اور افراط والا طبقہ یہ اہل التمثیل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعض مخلوقات سے اور بعض مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشابہت دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو تو مانا، اللہ کے اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس کو مانا، یہ حق ہے ان کے پاس، بدعت اختیار کرنے کے باوجود یہ چیز ان کے پاس حق ہے کہ وہ قرآن حدیث میں جو اللہ کے اسماء حسنی اور صفات علیہ آئے ہیں اس کو مان رہے ہیں، لیکن ماننے کے اس حق کے ساتھ انہوں نے باطل کا اضافہ کیا، کیا کہ انہوں نے اللہ کے ناموں کو مخلوق کے ناموں سے، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہت اور مماثلت دے دی، کہ اللہ کا ہاتھ ویسے ہی ہے جیسے انسانوں کا ہمارا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ویسے ہی ہے جیسے بعض مخلوقات کا علم ہے۔ چنانچہ بعض قدیم روافظ کے بعض فرقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوقین سے مشابہت دیتے ہیں۔ ایک داؤد جوارے بھی گزرا، اس نے ہاتھ پیر جن جن چیزوں کا تذکرہ قرآن حدیث میں اللہ کے لیے اس سب کو انسانوں سے مشابہت دیتی۔ بعض روافظ بھی اس کے قائل ہیں، اور کچھ ایسے ہیں۔ یہاں ایک بات اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ صفت مخلوق کی طرح ہے تو یہ مخلوق سے مشابہت ہوئی۔ کچھ لوگ اس کے الٹا کہتے ہیں، اور دنیا میں جتنے مشرکین ہیں وہ اس طریقے سے اللہ کو مخلوق سے مشابہت دیتے ہیں کہ بعض مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی مماثلت مانتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے میں ذکر کروں کہ اب روافظ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بریلوی اور قبوری بدعتی جو اپنے آپ کو اہل سنہ جھوٹ طور پر کہتے ہیں، غلط طریقے پہ، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ غوث تھے، مدد کرنے والے، ان کو غوث کہہ کے پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، یا غوث المدد نعوذ باللہ۔ وہ بعض بزرگوں سے اولاد مانگتے ہیں، ہاں بعض کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ عالم الغیب تھے، بشر نہیں تھے۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ کے نور کا ٹکڑا اور حصہ ہے،
اور من گھڑت حدیث کے اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس حدیث کے مطابق بھی وہ پیدا کیا ہوا نور ہے، اور اللہ کا نور جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. غور کیجیے، وہ نور مجسم کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی خصوصیات، صفات، الوہیت اور ربوبیت کی بعض چیزوں کو مان رہے ہیں. دنیا کے جتنے مشرکین ہیں وہ اپنے معبودان باطلہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصیات مان کے ہی اللہ کے ساتھ ان کو شریک بناتے ہیں. تو ہر قسم کے شرک میں یہ بات ضرور پائی جاتی ہے کہ جس کو اللہ کا آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ ہم کو محفوظ رکھے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کچھ خوبیاں مان رہے ہیں. آپ اللہ کو، ان بندوں کو اللہ تعالیٰ سے مشابہت دے رہے ہیں کہ ان کے پاس ویسا ہی علم ہے جیسا اللہ کے پاس، یہ ایسے ہی ہر جگہ حاضر ناظر ہے جیسے اللہ ہے، یہ ایسے ہی قبروں میں رہتے ہوئے ہماری ہر بات کو سن رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر آواز کو سننے والا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ واضح شرک اکبر ہے. اگر کوئی شخص ایسے عقیدے پہ مر گیا تو شرک اکبر پر مرے گا، اس کا لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہے، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کے ساری نیکیاں برباد. یہ جو میں جتنے جملے بول رہا ہوں سب قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہے. اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل برباد. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچئے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح مشابہت کا معاملہ کرتے ہیں، کئی فرقے ہمارے یہاں ہیں. آج ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں بھی اس قسم کا عقیدہ مانا جاتا ہے. ہر سلسلے کا، آپ چشتی، نقش بندی، رفاعی، سہروردی، اپنے سلسلے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یا اپنے سلسلے کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے یہ اپنے بزرگان اور سلسلے کے مشائخ اور خاص طور سے بانی مسلک سلسلہ کے بارے میں بڑے غلو کرتے ہیں. انہوں نے ایسی کرامت کیا، اپنے فلاں ماننے والے بزرگ، وہ نماز روزہ نہیں کرتا تھا لیکن اللہ سے ان کی بخشش کروا لی، منکر نکیر آئے تو ان کو پکڑ کر روک لیا، کون روایت کرنے والا ہے، یہ کس نے دیکھا عالم برزخ میں. یہ بیان کرتے ہیں، لوگ سننے والے مانتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، قرآن حدیث تو جانتے ہی نہیں ہے. جو لوگ ایسا مانتے ہیں کہ اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے اور یہ بزرگ جو ہے اس کو روک لیں گے، اللہ کو بچا لیں گے، اللہ پہ دباؤ ڈالیں گے، اللہ کا فیصلہ بدلوا دیں گے، وہ اللہ کی قدر نہیں پہچانتے. وہ اللہ کے اختیارات کو اپنے بزرگوں میں، مشائخ میں مان رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اور معاف کیجئے، اس قسم کا عقیدہ میں ایسا دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اہل الحدیث اور سلفی منہج کے علاوہ دوسرے گروہوں کے بعض افراد میں نہیں ہوگا، لیکن کوئی گروہ اس سے پاک نہیں ہے. خاص طور سے تصوف کے سلسلے تو اس گندگی سے انتہائی بری طریقے سے آلودہ اور ملوث. صوفیہ کے ایسے ایسے عقیدے اور واقعات آپ سنیں گے، کتابوں میں پڑھیں گے، کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرآن حدیث کی موٹی تعلیمات بھی رکھتا ہے تو اس کو جاننے کے ساتھ وہ یہ نہیں مان سکتا کہ یہ اسلام ہے، تصوف کی بنیاد پر جو پیش کیا جاتا ہے. تو پہلی چیز، اسماء و صفات میں اہل سنت والجماعت کا جو اعتدال والا موقف ہے، دیکھو کتنی ان گمراہیوں سے بچ گئے اہل سنت. اب یہ اللہ سے بندوں کو مخلوق سے مشابہت دینا اور مخلوق کو اللہ سے مشابہت دینے والا، جن لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا ان کے سامنے دلیلیں کیا ہے؟ وہ قرآن کی ان آیتوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ان حدیثوں کو جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثبات ہے کہ دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے کشادہ ہیں، تو دیکھیے جب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ ویسے ہی ہے جیسے ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، تو سننا اور دیکھنا مان لیا اور ساتھ میں اس کو مشابہت دے کے مخلوق کی طرح. اہل سنت کہتے ہیں کہ سننا دیکھنا ہے ہم مانتے ہیں، ہاتھ ہے ہم مانتے ہیں، قدم ہے ہم مانتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے ہم مانتے ہیں، لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء. چنانچہ انہوں نے آیت کے اس ٹکڑے کو جو میں نے پیش کیا اہل السنہ کا دستور، لیس کمثلہ شیء، یہ ایک ٹکڑا، وہو السمیع البصیر دوسرا ٹکڑا، تو انہوں نے دوسرے ٹکڑے کو لے لیا، یہ اہل تمثیل نے، غلو اور افراط کرنے والے لوگوں نے یہ تو لے لیا کہ اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے، یہ چھوڑ دیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اب اس کے مقابل تفرید کرنے والا گروہ دوسرا، افراط و تفرید میں دوسرا گروہ، یہ اہل التعطیل ہے. تعطیل ہم اردو زبان میں تعطیل چھٹی کو بولتے ہیں. عطلہ اس کو معطل کر دینا، خالی کر دینا.
تو اہل تعطیل کو اہل تعطیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسماء و صفات سے عاری خالی قرار دیتے. اب ان میں مختلف گروہ ہیں. کچھ لوگ بالکلیہ اللہ کے تمام اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، جن کو جہمیہ کہا جاتا ہے، جہاں ابن صفوان کی طرف منسوب، جو جاد بن درہم اور وہ کسی یہودی کا شاگرد تھا. کچھ لوگ ایسے ہیں جب انہوں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا تو اہل السنہ والجماعہ کے علماء، ائمہ، بڑے بڑے امام جو پہلے دور کے تھے، امام احمد بن حنبل اور ان کے دور کے، ان سے پہلے کے، ان لوگوں نے ان کا شدید رد کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں رد ہو رہا ہے تو جہمیہ کا اگلا گروہ موقف میں تھوڑی تبدیلی کر کے سامنے آیا. معتزلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ناموں کو مانتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے. اللہ علیم ہے مگر علم والا نہیں ہے. اللہ حی ہے مگر حیات کے بغیر ہے. کوئی عقل میں آنے والی بات؟ عقل کو نقل پر مقدم کرنے والا یہ گروہ ہے معتزلہ کا. اور یہ جو میں نام لے رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھے کہ ابھی نہیں ہے، میں ابھی آگے بتاؤں گا کہ آج ان کے ماننے والے، اس موقف کے ماننے والے ہمارے گرد و پیش میں موجود ہیں. تو معتزلہ نے کہا ناموں کو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں. پھر ان کا رد ہوا تو اگلا گروہ پیدا ہوا ماتوریدیہ، کلابیہ اور اشاعرہ کا. ابو الحسن الاشعری کون تھے؟ امام کہلاتے ہیں. یہ پہلے معتزلہ کے مذہب پر تھے، پھر کلابیہ کا مذہب اختیار کیا اور آخر میں اہل سنت والجماعت کے مذہب کو اختیار کر کے ان کا رد کیا. آج اشاعرہ، یہاں میں پھر سے اس کا ذکر کروں، بات کو دہراؤں، آپ کے دماغ سے نکلے نا، کہ ہندوستان پاکستان کے موجودہ جو احناف ہیں وہ صاف صراحتاً یہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں، کلام میں اشعری ماتوریدی ہیں. اور امام ابو الحسن اشعری کا وہ مسلک، وہ موقف، عقیدہ جو پہلے تھا، بعد والا نہیں. بعد والا یا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام دوسرے دیگر ائمہ، ان کا جو مذہب ہے عقیدے کے سلسلے میں، یہاں ہندوستان کے صوفیاء، ہندوستان کے احناف اسے نہیں مانتے. اچھی طرح جان لیں. اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ ذمہ داری اللہ اور رسول نے دی ہے. بلغوا عنی ولو آیا، مجھ تک پہنچاؤ، میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت ہی ہو. میں نے آج جمعہ کے خطبے میں کہا اللہ کے رسول نے جب یہ بیان کیا کہ اتنے اتنے فرقے ہوں گے، ایک گروہ ایسا ہوگا جو دین سے اس طرح نکل جائے گا جیسے تیر شکار سے لگ کے نکل جاتا ہے، ان کے اندر یہ خامیاں ہوگی، وہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، ان کے دل بھیڑیوں کے ہوں گے لیکن اوپر سے جسم انسانی ہوگا، ہماری زبان میں بات کریں گے جہنم کی طرف. تو یہ اللہ کے رسول نے بتایا کیوں؟ ایسے ہی بتا دیا؟ صرف کتاب میں یا درس گاہ میں پڑھنے پڑھانے کے لیے ہے؟ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو پہچانیں کہ اسلام کے نام پر کون ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دے رہا ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو بالکل واضح اور جلی انداز میں بیان کیا. لیلھا کنہارھا، ایسے دین پر اللہ کے رسول نے چھوڑا جس کی رات بھی دین کی طرح روشن. اب اس سے صرف ہلاک ہونے والا ہی بھٹک سکتا ہے. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ اہل تعطیل، یہ اشاعرہ ماتوریدیہ یہ پیدا ہوئے تو اشاعرہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 صفات ہیں. اچھی طرح ہندوستان کے حنفی مدارس میں عام طور سے عقیدے کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. جو پڑھائی جاتی شرح عقائد نصفیہ، وہ اشعری ماتوریدیت والی کتابیں پڑھائی، اس میں یہ بتایا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ اس سے متاثر ہو کے یہاں بیان کر بیٹھے اہل الحدیث کے درمیان، جو کم علم والے ہیں عقائد کے سلسلے میں، دوسرے علوم میں چاہے جتنے ماہر ہوں. تو اشعریوں کا مسلک ہے کہ اللہ کی 7 صفات ہیں جو ثابت مانتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ ہے، اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ کیوں وہ 7 کو مانتے ہیں. صفات علمیہ، باقی تمام صفات کا انکار یا تعویل کرتے ہیں کہ یہی 7 کی طرف لوٹتی ہے. اس میں جو 7 مانتے ہیں کلام، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، تو اس میں بھی کلام کی تشریح ایسی کرتے ہیں جو حق کے ہٹ کے ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کے کہتے ہیں. کلام نفسی کو کہتے ہیں. ہم اللہ کا کلام جب کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ حروف اور الفاظ کے ساتھ کلام کرتا ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور مسلک ہے. اشاعرہ اس میں بھی تعویل کر کے اس کا رد کرتے ہیں. تو اب یہ غور کیجئے کہ جو لوگ اشعری مذہب کو اختیار کر رہے ہیں وہ اہل السنہ والجماعت، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، معتبر ائمہ، یا قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے مسلک پر ہیں یا نہیں؟ تو کہا کہ طرف الجفا اہل تعطیل کا ہے، اور یہ وہ طوائف اور گروہ ہیں جنہوں نے اللہ کے اسماء اور صفات کا کلی طور پر یا بعض کا انکار کیا، تعویل کی، تحریف کی. تعویل سے مراد تعویل فاسد، تعویل صحیح بھی ہوتی ہے جو تفسیر کے معنی میں، اور تعویل فاسد غلط تعویل بھی ہوتی ہے جو بغیر دلیل کے غلط تعویل کی جاتی ہے.
تو کہا کہ اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، یا بعض کی نفی کرتے ہیں. جیسے یہ عقیدہ کچھ لوگوں نے اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے. یہاں انہوں نے صرف یہ ایک مثال دی. اشاعرہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں. استوا، الرحمن علی العرش استوا کا معنی کہتے ہیں استوا بمعنی استولا ہے، قابض ہوا، چھین لیا. ایسے اور بھی کئی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. ہمارے یہاں جیسا کہ میں نے گروہوں کا تعارف کرایا، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہندوستان میں اشعریت کے نام پہ، تصوف کے نام پہ اللہ کی بہت ساری صفات کا، آپ پوچھئے ہندوستان میں بہت سارا اللہ کہاں ہے تو سب لوگ کہیں گے، اکثر لوگ کہیں گے ہر جگہ ہے. یہ جواب صحیح نہیں ہے. اور اگر اس جواب کا دینے والا یہ مانتا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے، تو قرآن، حدیث، سلف کے اجماع، یہاں تک کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق وہ آدمی کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا، حدیث کا انکار کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ آسمان میں، آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہر جگہ. اللہ ذات کے ساتھ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہے، احاطے کے ساتھ ہر جگہ ہے. یہ اہل سنہ والجماع کا منہج ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ استوا، اللہ استوا مانا علا ورتفع، بلند ہونا، اوپر چڑھنا. ہاں، استقر، قام، یہ عربی لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے، استولا نہیں ہوتا جیسا کہ یہ بدعتی اور گمراہ لوگ کہتے ہیں. اور اللہ کے اوپر ہونے، ذات کے ساتھ عرش پر مستوی یا اوپر ہونے کی، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے العلی کی تفسیر کرتے ہوئے آیت الکرسی کی تفسیر میں بتایا کئی ہفتوں، اور کہ 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں، 1000 سے زیادہ قرآن حدیث میں مختلف قسم کی دلیلیں ہیں، 18 سے 20 قسموں کی، اور ایک ایک دلیل کو شمار کیا جائے تو 1000 سے زیادہ دلیلیں. علامہ ابن ابی العز حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ ان میں سے بعض کا جواب نہیں دے سکتے تو سب کا کیا دے سکتے. اب یہ پرانی بات ہے، آپ سوچیں گے آج تو اہل صوفیہ، اہل تصوف اور اشاعرہ کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے عرش پر ہونے کا انکار کرتے ہیں. ہمارے یہاں گرد و پیش میں اخوان المسلمین، جس سے ہمارے نوجوان طبقات، میں نے جمعہ کے خطبے میں بیان کیا، جو عرب علماء نے بیان کیا ہے کہ جو اسلام دشمن عناصر، طاقتیں مسلمانوں میں کچھ لوگ کو استعمال کرتی ہیں، تو جاہلوں کے لیے انہوں نے تصوف کو بنایا، تراشا، خوبصورت بنایا، بڑھاوا دیا، اور پڑھے لکھے نوجوان مثقف لوگوں کے لیے یا خصوصی لوگوں کے لیے انہوں نے تحریکیت کے مختلف شکلیں دی، جن میں آج عالم اسلام میں اخوانیت، جماعت اسلامی کے مختلف افکار اور ان سے نکلنے والی مختلف شاخیں اپنا کام کر رہی ہیں. ان کے حق پر ہیں یا نہیں ہیں، قرآن حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. میں نے کہا یہ خبروں نوجوانوں کو یہ اصول دیا جائے کہ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں سلفی نے، فلاں سلفی حکومت نے یہ غلطی کی تو اس کا مطلب یہ باطل ہے، غلط ہے، مخالفت کرنے لگے. نہیں، کسی کی موافقت اور مخالفت کے لیے، ولا اور برا کے لیے جو آگے میں ذکر کروں گا، اصولوں کو، منہج کو دیکھا جائے. اب آپ اگر اسماء و صفات کے باب میں اخوانی کتابوں کو ٹٹولیں، مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی کتابوں اور تفسیر کو دیکھیں تو نظر آئے گا کہ یہاں بھی اہل سنت والجماعت کے اصولوں کا، قرآن و حدیث کے ضابطوں کا التزام اور پابندی نہیں ہے. میں اگلے درس میں کچھ نصوص پیش کروں گا، یہاں صرف سرسری تذکرہ کر دوں کہ یہ جو میرے پاس کتابچہ رکھا ہوا ہے، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، شیخ فیصل بن عبدہ قائد الحاشدی، یہ یمن کے عالم ہیں، کہ پہلے اخوان المسلمین میں تھے، بعد میں اس سے توبہ کی اور سلفی منہج اختیار کیا، اور یہ بڑی شاندار کتاب رسالہ اخویہ لکھا. اس میں انہوں نے مختلف پہلوؤں پر، دین کے مختلف شعبوں میں اخوان المسلمین کے بڑے لوگ، حسن البنا، سید قطب، سعید حوا، اور دیگر تلمسانی اور دیگر بڑی بڑی شخصیات کے انحرافات کا تذکرہ کیا ہے. تو اس میں یہ بھی بتایا کہ اسماء و صفات کے باب میں اخوان المسلمین کے یہاں کوئی معاملہ واضح طور پر نہیں ہے بلکہ مضطرب نظر آتا ہے. اور شیخ حسن البنا کے جو خطوط رسالے لوگوں نے نقل کیے ان کے شاگردوں نے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعویل نہیں کرتے، تشریح نہیں کرتے. بظاہر یہ صحیح ہے، ہاں اس کے کیا معنی ہے ہم اس کو اللہ کے حوالے کرتے. یہ شیخ حسن البنا کی عبارت میں یہ مفہوم موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ایک گروہ ان میں یہ ہے افراط و تفریط میں مبتلا ہونے والے، جو مفوضہ کہلاتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے عقائد کے سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ ہم نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کے معنی اور مفہوم کو مانتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو مفوضہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام اور صفت جو قرآن میں ہے ہم اس کو مان تو رہے ہیں لیکن اس کا معنی مطلب کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ منکرین یا ممثلین سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک طرف وہ اس کو ماننے کا بظاہر ذکر کر کے اس کے معنی اور مفہوم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو اس کے معنی کا انکار کر رہے ہیں جو صحابہ نے مانا۔ 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عربی زبان کا یہ لفظ الرحمن الرحیم السمیع البصیر جو اللہ نے نازل کیا تم اس کا یہ معنی مت سمجھنا جو لغت کے مطابق تم سمجھتے آئے ہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی نے نہیں جانا، یہ بعد والوں نے بتایا، صحابہ نے نہیں سیکھا، اس کی قرید میں نہیں پڑھے، بعد والے اس میں صحابہ سے آگے بڑھ گئے۔ تو جو مفوضہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کے حوالے کرتے، اس کا مطلب دو الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے لیے ایمان کی کوئی بات نہیں ہوئی، دوسرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے ناموں اور صفات کا ذکر کیا جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ آپ غفور الرحیم کی جگہ رحمان رحیم کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کا رد کرتے ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعت صحابہ اور اہل الحدیث کا طریقہ سلفی منہج نہیں ہے۔ اخوان المسلمین کا مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں وہ طریقہ نہیں ہے جو سلفی منہج کا طریقہ ہے، یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہی ہمارے یہاں جماعت اسلامی کا معاملہ ہے، یہی ہمارے یہاں دوسرے اہل الحدیث کے علاوہ جو دوسرے گروہ ہیں وہاں آپ کو تشبیہ، تمثیل یا انکار کا کوئی نہ کوئی جراثیم ضرور نظر آئے گا۔ یہ پہلا باب ہوا۔ ہاں، اس کے بعد دوسری چیز اہل سنت والجماعت کی وسطیت کی۔ وقت کم ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ وعد اور وعید کا باب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پہ اہل ایمان کے لیے وعدہ کیا ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے یہ وعدے کہلاتے ہیں۔ اور وعید دھمکی کو کہتے ہیں کہ جو لوگ گنہگار ہیں، مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کے نافرمان اور سرکش بندے ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، اللہ کی طرف سے ایسی ایسی سزائیں ہیں۔ ہاں، جس نے غیبت کی اس کے لیے یہ گناہ، چغلی کی، آپس میں اختلاف کیا، والدین کی نافرمانی کی، تو اس کے لیے تو یہ وعید ہوئی کہ اس کے لیے یہ سزا ہے۔ اور نیک لوگوں کے لیے، اہل ایمان اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے وعدے ہیں، یہ انعامات ہیں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا اس میں اعتدال اور ان کا موقف کیا ہے کہ وعد اور وعید کے سلسلے میں اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، اگر کوئی انسان مسلمان مومن بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا، ایک مسلمان سے قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، والدین کی شان میں گستاخی بدتمیزی کا ارتکاب ہو گیا، یہ گناہ کبیرہ ہے سب۔ میں نے مثال دی، ایک مومن بندے نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور نہ ہی جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اگر جہنم میں گیا بھی، معافی نہیں ملی، توبہ نہیں کی، اگر گیا بھی تو ایمان اور توحید کے ہونے کی وجہ سے وہ جہنم سے بعد میں نکالا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، شفاعت کے ذریعے یا اللہ کی رحمت کے ذریعے۔ چنانچہ ایسا شخص جو مومن ہے اور گنہگار ہے، وہ ان کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، سلفی منہج والوں کے نزدیک، دنیا میں ناقص ایمان والا مومن ہے۔ وہ مومن ہے لیکن ناقص الایمان ہے، ہاں، لیکن اس کے ایمان کی اصل اور بنیاد ثابت ہے۔ رہا کمال ایمان، کامل ایمان، تو وہ اس سے زائل ہو چکا ہے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے۔ چنانچہ ایسا شخص اگر مر جاتا ہے تو آخرت میں اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ اہل سنت کا، سلفی منہج کا اصول بتا رہا ہوں، اس کا موقف بتا رہا ہوں۔ تو آخرت میں وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ جس شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور مر گیا، توبہ نہیں کی، صاف نہیں ہوا، تو اب اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت کی بنیاد پہ، رحمت سے اس کی بخشش کر دے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو اپنی رحمت کے ذریعے سے اس کو معاف کر دے، ہاں، اور اسے جنت میں بغیر کوئی عذاب دیے ہوئے ابتدان، شروعات میں ہی اسے جنت میں ڈال دے، اگر اللہ چاہے معاف کر دے۔ یا اور اگر اللہ چاہے گا تو اپنے، یہ اس کا فضل ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی بنیاد پر اس کو عذاب دے تو وہ عذاب کا مستحق ہے۔ پھر عذاب دینے کے جتنی اللہ کی مشیت ہوگی، عذاب دینے کے بعد اس کو جہنم سے نکالے گا اور اس کا آخری انجام جنت میں ہوگا۔
ہاں، اور وہ کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیش جہنم میں نہیں رہے گا، کفار و مشرکین کی طرح۔ کون؟ جو ایمان والا گنہگار بندہ ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے لیے ایک دو نہیں سینکڑوں دلیلیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ جیسے اللہ کا یہ کہنا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، مطلب شرک معاف نہیں ہوگا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے۔ اچھی طرح سمجھے، میں نے ایک آیت پیش کی اور پھر وہ حدیثیں شفاعت کے باب میں ابھی ہم بریق الجمان کے تحت پڑھ چکے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، جو کے برابر، اس سے کم اللہ کے طرف سے اجازت ملے گی کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے۔ تو ان کے ایمان میں ایک تو کمی بیشی ہوتی ہے، یہ بھی ثابت ہوا ایمان میں، اور ان کے کم ایمان کے باوجود ایمان ہونے کی جہنم میں گئے کیوں؟ گناہ کی وجہ سے۔ جہنم میں گئے گناہ کی وجہ سے، اور جہنم سے نکلے کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس کے اندر 4 خصلتیں ہیں، ایک خصلت ہوگی تو نفاق کی ایک علامت اور ایک خصلت ہوگی، اور جس کے اندر 4 خصلتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ اس کا مطلب ایک خصلت والا کے اندر ایمان بھی ہے، نفاق بھی ہے، وہ عملی صحیح، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے اس موقف کی بے شمار دلیلیں یہ ثابت شدہ ہے، لیکن کچھ گروہوں نے افراط و تفریط اختیار کیا، ماضی میں بھی اور آج بھی ان کے متبعین ہیں۔ چنانچہ ایک گروہ نے افراط کرتے ہوئے وعید کے پہلو کو پکڑ لیا، قرآن کی حدیث کی ان آیتوں اور دلیلوں کو پکڑ لیا جس میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی کہ جو ایسا گناہ کرے گا اس کے لیے جہنم، جو والدین کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم پہ جائے گا، مثال کے طور پر۔ تو اس وعید کو پکڑ لیا کہ دیکھیے اللہ اور رسول نے کہا ہے نا کہ ایسا کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہاں، لہذا یہ خوارج اور معتزلہ ماضی میں تھے، آج ہمارے ہاں ان کے جو وارثین پائے جاتے ہیں، شدت پسند، غلو پسند، انتہا پسند، وہ سر فہرست ان میں وہ دروز داعش کے شکل میں جو ہمارے سامنے آئے، اخوانیت اور تحریکیت کے حاملین، ہاں، سید قطب صاحب کا اس معاملے میں بہت نمایاں کردار اور ان کی تحریریں آج بھی موجود ہیں، صرف ان کی فی ظلال القرآن ہی لی جائے تو انہوں نے ایک جگہ نہیں بار بار یہ کہا ہے کہ دنیا میں آج کوئی مسلمان حکومت ہے نہیں، سارے مسلمان کہلانے والے کافر ہیں، یہ معاشرہ جاہلی معاشرہ، اگرچہ آج لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور اذان خانوں میں اذانیں بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں اسلام نہیں ہے۔ ایک دو نہیں، ایسے بہت سی دلیل ہے۔ تو میں یہاں اشارہ کر کے آگے کہہ رہا ہوں کہ یہ وعیدیہ خوارج اور اسی کو جدید دور کے خارجی، اور یہیں سے تکفیر کا جو مزاج ہے وہ پیدا ہوا کہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا اس کو فوراً کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا، اسی بنیاد پر مسلمان حکمرانوں کی سمع و طاعت سے نکل جانا، ان کی مخالفت کرنا، علماء اور ائمہ کی مخالفت کرنا، یہ آج جو جدید نسل کی کو پروان چڑھایا گیا ہے اس تحریکی مزاج کی بنیاد پر، جو حقیقت میں جدید دور کی خارجیت ہے، اور یہ دشمنان اسلام کا اعلی کار بنتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر میں آگے بیان کر رہا ہوں کہ ولا اور برا کا معاملہ بھی ان کے یہاں بگڑ گیا، دوستی اور دشمنی کا جو اسلامی قاعدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے، اس کا معیار ہی ان کے یہاں تبدیل ہو گیا، جو دشمن ہے وہ دوست بن گیا، جو دوست ہے وہ دشمن بن گیا۔ کیسے؟ آگے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوارج اور معتزلہ ہیں، خارجی گروہ، تکفیری گروہ، مسلمانوں کو کافر قرار دینے والا گروہ، یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے سود کھا لیا، ایک آدمی نے زنا کر لیا، ایک آدمی نے مسلمان ہے چوری کا ارتکاب کر لیا، تو ان لوگوں کے نزدیک وہ اسلام سے باہر ہو گیا، خارجیوں کے نزدیک وہ کافر ہو گیا، معتزلہ کے نزدیک اسلام سے تو نکل گیا، کافر بھی نہیں ہوا، دونوں کے بیچ میں ایک مقام پر ہے، یہ صرف لفظی اختلاف، ورنہ دونوں یہ مانتے ہیں کہ آخرت میں جب وہ مر جائے گا تو آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایک مرتبہ جہنم میں چلا گیا کوئی بندہ تو وہ نکل نہیں سکتا، ان کا عقیدہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی جو گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا تو اللہ پر جائز نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے، یہ کہتے ہیں۔ تواب، غفور، اللہ کے جو نام ہیں یہ سب بلا وجہ ہیں، اللہ کا معاف کرنا، ارحم الراحمین ہونا، بخشش کرنا، لطف و کرم، یہ آپ انکار کریں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا یہ وعیدیہ کہلاتا ہے گروہ، وعید کو پکڑ لیا، قرآن اور حدیث کی ان نصوص کو جس میں سزا اور وعید سنائی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے کہ گناہ کرنے والوں کو ایسی ایسی سزا دی جائے گی، اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب جو گناہ کرے گا تو وہ دین سے، اسلام سے باہر ہو جائے گا، اور آخرت میں
جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اور اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کی بخشش کرے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، نبی کی بھی نہیں ہوگی، کسی اور کی بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو جہنم میں گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ وعیدیاں ہیں، اور میں نے اشارہ کیا کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 35 اور 36 اور اس کے آگے بیان کیا گیا ہے حوالوں کے ساتھ، جلال القرآن اور دوسری کتابوں کے ساتھ، کہ سید قطب صاحب کہتے ہیں کہ آج کوئی معاشرہ مسلمان نہیں ہے، یہ دوسرے قانون کو مانتے ہیں، اسلام سے خارج ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کفر کے الفاظ جو قرآن حدیث میں استعمال ہو، جیسے نفاق کا، ابھی میں نے حدیث سنائی کہ اگر کسی کے اندر 4 میں سے ایک خصلت ہے تو نفاق کی ایک خصلت ہوگی، اس کو ہم وہ اعلیٰ منافق نہیں کہہ دیں گے جو عبداللہ بن ابی بن سلول والا اعتقادی عقیدے والا نفاق تھا۔ ایک عمل والا نفاق ہوتا ہے، ایک عقیدے والا۔ عقیدے والا نفاق ہو تو اسلام سے آدمی خارج ہو جائے۔ ایسے ہی کفر کا معاملہ، کفر اکبر اور کفر اصغر، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ کفر اصغر یہ ہے کہ آپ کے عمل میں ہر کفر سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر۔ یہ تکفیر کے اصول ضابطے ہیں، مجھے اس میں نہیں جانا چاہیے، صرف ایک مثال پیش کر دوں کہ مسلمان کو گالی دینا نافرمانی ہے، فسوق ہے، اور اس سے قتال اور لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ تو اب کسی مسلمان اور مسلمان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو آپ کہیں گے دونوں کافر ہو گئے؟ صحابہ کرام کو کافر کہیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اجتہادی بنیاد پر جو لڑائیاں ہو گئی، اور یہ روافض اور خوارج، نواسب اور معتزلہ ایسا کرتے ہیں۔ تو وعید جو بیان کی گئی ہے، اور حضرت ابن عباس اور صحابہ نے اس کی تشریح کی، الکفر دون کفر، یا میں نے حدیث پیش کی کہ مسلمان سے قتال کرنا کفر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے 2 طائفے، 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، لڑنے کے باوجود اللہ مسلمان کہہ رہا ہے، مومنین کہہ رہا ہے، مومنین کے 2 گروہ، اس کا مطلب لڑنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ کم درجے کا کفر ہے۔ حضرت ابن عباس ہی کہتے ہیں الکفر دون کفر، کفر کے درجات۔ لیکن اب ہمارے یہاں تحریکی لوگوں نے استدلال کیا خارجیوں کی طرح، خارجیوں کی طرح استدلال کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہ کافر ہے۔ اب کسی نے کوئی گناہ کیا، کہا کافر ہے، کوڑ دیا، کافر مشرک ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے عقیدہ، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بعض قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو کفر کہا گیا ہے، لیکن اگر ہر آدمی جو اس کا ارتکاب کر لے اس پر کفر ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے کافر ہونے کے لیے قرآن حدیث سے کچھ قواعد ثابت ہیں۔ جس آدمی نے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث میں ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا کے راکھ آدھی اڑا دینا، آدھی بہا دینا، اس کا گویا بظاہر یہ عقیدہ بنا کہ میں اس طرح سے اللہ سے بچ جاؤں گا، لیکن اللہ نے اس کے مرنے کے بعد جب لڑکوں نے ایسا کیا، بیٹوں نے، تو اس کو جمع کیا تو کہا ایسا کیوں کیا؟ کہ من خشیتک، تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، حدیث کہہ رہی ہے۔ اب آپ اگر کسی سے فتویٰ پوچھیے، کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا، یا جلا کے راکھ کو ہوا میں اڑا دینے، پانی میں بہا دینے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ اکٹھا نہیں کر پائے گا، کوئی ایسا عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان رہے گا کہ کافر؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ فتوے کے اعتبار سے وہ کافر ہوگا۔ لیکن اس شخص نے جس وجہ سے یہ کیا، اس کی بنیاد پر وہ جنت اور معافی کا مستحق بنا، کافر نہیں قرار دیا۔ تو کفر کے کچھ تقاضے ہیں کافر قرار دینے کے، اور کسی بنیاد کو اگر کوئی پائی جا رہی ہے تو کچھ موانع ہیں، وہ موانع اگر نہیں ہو، رکاوٹیں نہ ہو، تب کہا جائے گا کہ یہ کافر۔ ہر کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ یہی آگے میں پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ طرف الجفاء والتفریق، ایک طرف کچھ لوگوں نے وعیدوں کو پکڑ لیا، دوسری طرف کچھ لوگوں نے وعدوں کو پکڑ لیا۔ کہا چنانچہ یہ مرجیہ ہیں، ان میں بھی کئی گروہ ہیں، تفصیل کا موقع نہیں، بہت کم وقت بچا، مضمون کچھ اہم باقی ہے، اس لیے میں اختصار سے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو مرجیہ ہیں، دوسری طرف کوتاہی برتنے والے، یہ دنیا میں کبیرہ گناہ کے کرنے والوں کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ مومن کامل الایمان ہے، بلکہ اس کا ایمان انبیاء کے ایمان کی طرح ہے، اور ان کے غالی لوگ جو غلو کرنے والے لوگ ہیں، شدت پسند، وہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آنے کے بعد اگر آپ کی تصدیق پائی جا رہی ہے، اقرار پایا جا رہا ہے، اس میں سے کچھ لوگ اقرار کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اس کی ضرورت بھی نہیں مانتے، اگر آپ کے اندر ایمان کی تصدیق پائی جا رہی ہے تو آپ کوئی بھی گناہ کر لیں کوئی نقصان نہیں۔ ایک عام آدمی کا ایمان ابوبکر صدیق اور نبی کا اور حضرت جبرائیل کا ایمان سب برابر ہے ان کے نزدیک۔ اب آپ ایمان لے آئے، اس کے بعد کتنا بھی گناہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں بھی احناف کے ہاں یہ مشہور ہے کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے،
ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. آپ مومن ہو گئے تو اب سارے لوگوں کا ایمان ایک جیسا ہوا. کوئی بغیر تلا ہوا انڈا ہے, تلا ہوا انڈا تھوڑا پھیل جاتا ہے, وہ پھیل گیا. تو لفظی اختلاف ہے, یہ لفظی اختلاف نہیں ہے, ایمان کم زیادہ ہوتا ہے. اور ایمان میں عمل شامل ہے. قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلیں اس بات کو بیان کرتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کافر قرار دینے والے اعمال بھی کر لے اور اس کے اندر کافر ہو جانے کی تمام شرائط اگر پائی جائیں کسی بندے میں, لیکن اصل ایمان ہے, وہ تصدیق کرتا ہے اللہ کی, تو یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی سزا کا نفاذ نہیں ہوگا, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, بلکہ وہ ان کے نزدیک مومن کا مومن رہے گا اور جہنم میں داخلے کا مستحق نہیں ہوگا. کہ ان کا افراط و تفریط دیکھیے, ایک طرف وہ کافر قرار دینے والے, ایک طرف یہ مرجیہ جو ہر چیز کو جائز اور حلال قرار دینے. اس ضمن میں یہاں ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا تھا آج, اس کی کچھ تفصیل پیش کرنی تھی کہ یہیں سے ہم دوستی اور دشمنی کا ایک قاعدہ, یہاں الگ سے ایک مضمون تھا, ولا اور برا میں بھی اہل سنت والجماعت افراط و تفریط کے قائل نہیں ہے, وسطیت اور اعتدال رکھتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بیان کیا, ولا کہتے ہیں دوستی, تعلق, محبت کو, برا کہتے ہیں بیزاری, بغض اور نفرت کو. تو ایک مسلمان کے عقیدے میں اسلام نے بتایا کہ اللہ کے لیے محبت ہو, دین کے لیے محبت ہو, مومن ہمارا بھائی ہے, وہ چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو, ایمان اور توحید کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوگا. اور کافر مشرک ہے تو چاہے ہمارے سگے بھائی کا معاملہ ہو, وہ ہمارا بھائی نہیں ہے. یہ ولا اور برا کی بنیاد ہے. اہل حق کی ہم تائید کریں گے, اہل باطل کی مخالفت کریں گے. اسی عقیدے کو گزشتہ جمعہ کے خطبے میں امام حرم شیخ سدیس بیان کیا. میں نے وہ خطبہ کل سنا, جمعہ کے خطبے میں اس کا تھوڑا تذکرہ کیا, اور میں نے کہا تھا کہ رات کے مغرب بعد کے درس میں اس کی تفصیل بیان کروں گا, لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ تفصیل میں جاؤں. اسی کو بیان کیا. وہ خطبہ ہندوستان, پاکستان اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے 25 منٹ کا خطبہ, 2 خطبے ہیں, بڑا شاندار, جامع, بہترین, عقیدہ توحید اور دین کی بنیاد کو بتانے والا, شرک سے اور شرک کے دروازوں کو واضح کرنے والا. اسی ضمن میں امام حرم نے یہ بیان کیا کہ توحید کا اور عقیدے کا یہ تقاضا ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھا جائے. یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اور ولا اور برا کے عقیدے کے سلسلے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ولا اور برا کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر غیر مسلم کو قتل کریں, دھماکے کریں, تشدد اور انتہا پسندی اختیار کریں. چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور آپ کے اعمال سے نمونے پیش کیے کہ آپ نے یہودیوں سے لین دین کیا, خیبر کے لوگوں سے جو ہے وہ معاملہ کیا کھیتی باڑی میں. جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو ایک یہودی کے پاس آپ کی رہن تھی, مشرکہ عورت کے پاس سے اس کے مشکیزے سے آپ نے پانی پیا, ان سے لین دین کیا, یہودیوں سے, غیر مسلموں سے, مشرکین سے. تو ولا اور برا یا غیر مسلموں سے دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر غیر مسلم سے آپ نفرت کریں, مار دیں, کاٹ دیں. قرآن کی آیت کہتی ہے لا ینہاکم اللہ, اللہ تم کو ان مشرکین سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, دین کے سلسلے میں تم سے دشمنی نہیں رکھتے, کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو, ان تبرؤ, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ انصاف کرو. تو یہودیوں سے, نصارہ سے, کفار و مشرکین سے دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے, دھماکے کیے جائیں, معصوم لوگوں کو مارا کاٹا جائے, یہ نہیں ہے. لیکن اس خطبے کو نہ سمجھ کر ہمارے تحریکی لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا, اور اس میں پھر بدعتیوں نے بھی سر میں سر ملا دیا, کیونکہ اہل حق سے سبھی لوگ قدر رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. جبکہ حقیقت میں کوئی اگر دین کو, توحید کو سمجھنے والا انسان ہو تو اس خطبے میں ایک نقطے کی جگہ نہیں ہے میرے علم کے مطابق جس پر اعتراض کیا جائے. بلا وجہ اسے اس بات سے جوڑ دیا گیا کہ یہ یہودیوں سے ساز باز کرنے کی سازش ہے, حکومت کے لکھے ہوئے اس کو خطبے کو پڑھا جا رہا ہے, اور پھر انتہائی نازیبا اور گھٹیا انداز اختیار کیا گیا, ویسے ہی جیسے خارجی صحابہ کرام اور ائمہ حدیث اور ائمہ علماء سلف کے بارے میں انداز اختیار کرتے. میں نے یہ بات جمعہ کے خطبے میں بیان کی کہ یہودیوں اور اسلام کے دشمنوں کا ایک وتیرہ, ٹارگٹ بنانے کا ایک انداز یہ ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے, اور اسلام سے دور کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ علماء ربانیین, قرآن و حدیث کے ماننے والے علماء سے دور کیا جائے. اور ان کی ان کوششوں کا نتیجہ کیا ہے, ہم اپنے سماج میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو علماء حق ہیں ان کی کتنی قدر ہوتی ہے زندگی میں, ان سے لوگ کتنا استفادہ کرتے ہیں جیسا کہ ان کا حق ہے.
نہیں کرتے لوگ. امام حرم کی ایک حیثیت عالمی سطح پہ آج بھی مانی جاتی تھی, لہذا عالمی طاقتوں کی جانب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اشارہ ملا ہے کہ امام حرم کو ٹارگٹ کیا جائے. خطبہ شیخ سدیس کے خطبے کی تعریف کی اسرائیل نے, اسرائیلی چینل نے, الجزیرہ نے اسے پیش کیا, اور پھر تحریکیوں نے اس کو جو ہے ہوا اور ہنگامہ بنا دیا. یہ جو تعریف کی ہے اسرائیل نے, میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ منصوبے کے تحت ہے کہ لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ امام حرم کے دامن کو پر کیچڑ اچھالا جائے, لوگوں کو بدگمان کیا جائے, وہ احترام جو امام حرم کے تعلق سے ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اتنی خرابیوں کے باوجود سعودی عرب کے صحیح عقیدے منہج کی صحت اور اس کے دینی خدمات کی بنیاد پر اس کی مرکزیت آج بھی قائم ہے, اور یہ دشمنان اسلام کو کھٹکتی ہے. چنانچہ ولا اور برا کے سلسلے میں بھی اہل سنت والجماعت کا موقف جو ہے وہ اعتدال پسند اور وسطیت پر حامل ہے. نہ برا کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے, اور نہ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رازدار بنایا جائے, اور نہ ہی مسلمانوں سے دوستی کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلط کام کر رہا ہے تب بھی اس کا ساتھ دیا جائے کہ ہمارا ہے, ہماری برادری کا ہے, ہمارے خاندان کا ہے, ہمارے گروپ کا ہے. جیسا کہ آج ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ تو ادھر ہے, تو اب ادھر ہے تو ادھر کی غلط بات کی بھی تائید کرے گا اور مقابل کی صحیح بات کی بھی مخالفت کرے گا. یہاں درس قرآن, درس حدیث اور دروس ہو رہا ہے, اس کو بھی بند کرا دو. ہمارے گروہ کا نہیں ہے تو دین کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ افراط و تفرید کا سلوک ہے, سلف کا منہج نہیں ہے. میں آگے بڑھتا ہوں کہ تقدیر کے بعد میں بھی اہل السنہ والجماعہ جو ہے وسطیت اختیار کرتے ہیں. چونکہ وقت بہت کم ہے اور اس سلسلے میں بھی تقدیر والی بحث شرح ارکان الایمان بریق الجمان کے درس میں آئندہ ہفتے سے شروع ہو رہی ہے, جمعرات کے دروس میں, اور یہاں جو تفصیل تھی بہتر تھا کہ اس کو پورا پیش کیا جائے, لیکن میں اگر اسے چھیڑوں گا تو اگلا نقطہ بیان نہیں کر پاؤں گا, اس لیے اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ تقدیر کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا بھی موقف جو ہے معتدل ہے. اللہ کی بھی مشیت ہے, بندے کی بھی مشیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے, ہمارا موقف ہے. ہمارے عمل جو ہیں, جیسے ہم اللہ کے مخلوق ہیں, اللہ ہمارے اعمال بھی اللہ کے مخلوق ہیں. فعل کے کرنے والے, اختیار کرنے والے انسان ہیں, مخلوق ہیں, بندے ہیں. بہت غور سے سنیے گا کہ ایک مشکل مسئلے کو میں آسان کر کے اور اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اعمال ہمارے اپنے اختیار کیے ہوئے, لیکن عمل کو کرنے کا اختیار ہم کو ہے, توفیق اللہ دیتا ہے, لہذا ہمارے عمل کی تخلیق اللہ کرتا ہے. تو خالق وہ ہے, فاعل ہم ہیں. اللہ کی بھی مشیت ہے اور ہماری بھی. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے, لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اس کا مطلب اس آیت میں دیکھیے کہ بندے کی بھی مشیت ہے اور اللہ کی بھی مشیت ہے. اس سلسلے میں میرے دماغ میں کئی باتیں آ رہی ہے لیکن میں چھیڑنا نہیں چاہتا. تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر ہے, لیکن تقدیر کے لکھے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے. تقدیر میں جو لکھا ہے ہم مجبور ہو گئے. مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کی تقدیر میں لکھا ہے وہ گناہ کرے گا اور اس نے گناہ کیا, تو تقدیر میں لکھا ہے اس وجہ سے اس نے کیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ کو معلوم تھا اس لیے تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ اور ہم کیا کرنے والے. اس پر کچھ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں, لیکن اس میں کچھ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو گئے. چنانچہ قدریہ ایک گروہ گزرا ہے اور شیعہ بھی ان کے موافق ہیں, معتزلہ بھی ان کے موافق ہیں, جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے ہی نہیں. اور روافض تو اللہ کے لیے بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں, یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے نہیں ہوتا. ایک چیز آج اللہ تعالیٰ نے کہی, کل اللہ کے سامنے کچھ دوسری بات آتی ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے. بدا کا عقیدہ اسے کہتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے جو شیعوں میں بھی پایا جاتا ہے. ہاں, اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول موجود تھے تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے جنت ہے, ان کے لیے ایسے ایسے وعدے ہیں, انعامات ہیں. لیکن جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو اللہ کو معلوم پڑا کہ یہ تو کافر ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ تمام. تو اس طریقے سے جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا, اللہ کی صفت علم کا انکار کرتے ہیں. معتزلہ نے علم تو مانا لیکن اس کے نتیجے کا انکار کیا. میں اس میں گھسوں گا, داخل ہو جاؤں گا تو وہ بحث تھوڑی لمبی ہو جائے گی, تفصیل طلب بن جائے گی. تو قدریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اور تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خالق خود ہی ہیں. ہم فاعل ہی نہیں, اپنے افعال کے خالق بھی ہیں. بظاہر ان کی نیت اچھی ہے,
وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اب یہ کیسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مشیت سے کر رہا ہے؟ اگر ایسا کریں گے تو اللہ پہ الزام آئے گا. نہیں، اللہ پہ الزام نہیں آئے گا. اس کی دلیلیں ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل کے وقت اس کو جانیں گے. بندہ خود برائی کا ارتکاب کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ نے چھوٹ دے دی. یہ اللہ کی مشیت ہے، توفیق ہے، اس میں اللہ پر الزام نہیں ہے. اور کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ بندے اپنے افعال کے خالق خود ہیں، بندوں کی اپنی مشیت چلتی ہے، جیسا کہ یہ رافضی، معتزلہ، قدریہ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں کچھ عقل پسند لوگ یہ کہتے ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، اس کی حکمت پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، اور اس کی بہت ساری ثابت شدہ چیزوں کا انکار کر رہے ہیں جن آیتوں اور حدیثوں میں تقدیر کا ذکر ہے، آپ ان سب کا انکار کر رہے ہیں. دوسرا گروہ جبریہ کا ہے، جنہوں نے کہا کہ تقدیر ہے اور سب کچھ تقدیر ہی ہے، انسان اپنے اعمال کا نہ فاعل ہے نہ خالق، سب اللہ کی طرف ہے، کرنے والا اللہ ہی ہے. اس ضمن میں واقعہ پیش کیا گیا کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے دوسرے مرد کے ساتھ پکڑا تو کہا تم ایسی بدکاری کر رہے ہو، مارنے کا ارادہ کیا تو کہا ذرا سا رکو، یہ بتاؤ کہ میں جو کر رہی ہوں اللہ کی مشیت کے بغیر کر رہی ہوں کیا؟ کہا نہیں. کہا جب اللہ کی مشیت سے کر رہا ہوں تو ایک ایسی بات پر تم مجھ سے ناراض ہو رہے ہو جو میں نے اللہ کی مشیت سے کیا؟ تو شوہر نے کہا کہ تو نے مجھے بچا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جبریہ کے قول کا، غلط قول کا نتیجہ میں بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان پورا کا پورا مجبور ہے، سب کچھ تقدیر ہی تقدیر ہے، انسان کا اپنا فعل نہیں ہے، انسان اپنے اعمال کا خالق بھی نہیں ہے. چنانچہ ان لوگوں نے بھی افراط و تفریط اختیار کر کے گمراہی کو اختیار کر لیا. اسی طریقے سے بندوں کے افعال کے سلسلے میں ان کی آخری چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جبریہ، خالصہ جبریہ میں بھی دو قسم ہیں جو خالص تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ اشاعری اور ماتوریدی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے فعل اور قدرت کو تو ثابت کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے فعل اور قدرت ہے لیکن وہ مؤثر نہیں ہوتے. میں صرف اس لیے پھر سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہمارے ہاں جو احناف اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی وہ اہل سنت والجماعت سے الگ ہے اشاعرہ. آخری چیز وسطیت کی جو میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور بھی چیزیں ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے. چنانچہ اہل سنت والجماعت کے دل اور زبانیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک صاف ہیں. وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اس امت میں ایمان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ثنا بیان کی، ان سے رضامندی کا بیان کیا، اس لیے کہ وہ دین میں سب سے زیادہ سبقت کرنے والے تھے، اللہ کے رسول سید المرسلین کی نصرت کرنے والے تھے، آپ کی صحابیت کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب تھے، ان کا یہ مقام ہے. اس لیے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ صحابہ کرام کو بھی ٹارگٹ، آج کے جمعہ کے خطبے میں نے بیان کیا، وہ بھی میں کچھ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ خارجی دشمن مسلمانوں کے اندر الگ الگ محاذ سے حملے کر رہے ہیں تو صحابہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ رافضیت کے یہاں یہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر یہ تحریکی ہے کہیے، یا ہمارے ہاں ابھی ایک صاحب ہیں سلمان ندوی صاحب، یہ ہر تھوڑے تھوڑے دنوں پر شوشہ چھوڑ کر سعودی عرب اور اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور رافضیت اور عالمی طاقتوں کے اعلی کار بننے کا مظاہرہ کرتے ہیں. ابھی تازہ کلپس جو آئی ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کو نشانہ بنایا. میں نے اس کا کچھ جواب جمعہ کے خطبے میں دیا، اس لیے اس کو دہرانا ضروری نہیں سمجھتا. چنانچہ صحابہ کرام کی بہت ساری فضیلت اور ابتدائی دور میں اللہ کے رسول کی رسالت کے دلائل کم ہونے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود آپ کا ساتھ دینا، سارے لوگوں کی دشمنی مول لے لینا ہے پوری دنیا کی، پھر بھی ساتھ دیا. لہذا ان کا سب سے اونچا درجہ، انبیاء کے بعد ان کا سب سے اونچا درجہ اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور دلیلوں کی بنیاد پر ان کو عادل مانتے ہیں. ان سے جو خطائیں ہوئی ان کو معصوم نہیں مانتے، لیکن کہتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ اجتہادی ہے یا اللہ تعالیٰ کے یہاں معفو عنہ ہے. اور اہل بیت کے سلسلے میں بھی ان کے مقام کو دینے کا اہل سنت والجماعت
عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی عزت اور توقیر کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. ہاں، تو ان سلسلوں میں ان کو مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کے سلسلے میں بھی حد سے تجاوز نہیں کرتے، ان کے بارے میں غلو نہیں کرتے، ان کو معصوم نہیں مانتے، اور نہ ہی ان کی طرف ایسی کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں جو اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات سے خاص ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے. اس کے برخلاف ایک غلو اور افراد کرنے والا طبقہ ہے اہل بیت کے سلسلے میں، اور جفا اور تفریط اختیار کرتا ہے باقی صحابہ کے بارے میں. یہ روافض کا طبقہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دی، سب و شتم کا نشانہ بنایا، تنقید کی، ان کو کافر قرار دیا، اکثریت کو کافر قرار دیا. اور اس کے بالمقابل آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں انہوں نے غلو کی حد تک محبت کا اظہار کیا، چنانچہ ان کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت کی جو ربوبیت کی خصوصیت ہے، اللہ کی الوہیت کے یہ معصوم ہے، یہ مولا کائنات ہیں، حسین کے قبر پر جو ہے ان کی مٹی کو لگا لینے سے شفا ملتی ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے گڑھ لی، جھوٹی بیان کر دی. چنانچہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ حضرت علی اور ان کی ذریت کے، ان کے خاندان کے بعض لوگوں کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں، اور ان کو انبیاء اور ملائکہ پر بھی زیادہ اونچا مقام اور فضیلت دیتے ہیں، ان کو معصوم مانتے ہیں، ان کے لیے یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتا تھا، ان کے لیے غیب کے علم کا اثبات کرتے ہیں، کائنات میں تصرف کا اختیار ان کے لیے مانتے ہیں، ان کی طرف دعا اور طلب کے لیے، طلب حاجات کے لیے ان کی طرف توجہ کرنا، ان سے دعا کرنا جو ہے جائز اور شرعی عمل مانتے ہیں، جبکہ وہ مردے ہیں. یہ ان کی صریح گمراہی ہے. اس کے بالمقابل تفریط اور جفا کرنے والا گروہ ہے آل بیت کے سلسلے میں، ہاں، اور دوسرے صحابہ کے سلسلے میں یہ نواسب ہیں، ناسبی جن کو کہا جاتا ہے، اور انہی کا ایک طبقہ ہے خوارج، جن کے الگ الگ طبقات ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے تھے، اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ. چنانچہ ان لوگوں نے ان کی جان اور مال کو حلال سمجھ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اور امامت کے سلسلے میں بھی وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں. ہاں، اسی طریقے سے روافض جو ہیں ان کے یہاں امہات المومنین کے سلسلے میں بھی طعن و تشنیع کی جاتی ہے، خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت حفصہ جو ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی بیٹیاں ہیں، ان کے سلسلے میں ان کے یہاں بڑی بے ادبی، بدتمیزی، گستاخیاں پائی جاتی ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں. شیعوں کے علاقے میں عائشہ، ام حفصہ، ابوبکر، عمر نام رکھنا منع ہے سنیوں کو. تو یہ آپ اس کو سامنے رکھیے. یہاں کچھ میں وضاحت کرنا چاہتا تھا، اور اس پر آپ ضرور غور کریں کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ جو اعتدال والا موقف ہے صحابہ، آل بیت اور امہات المومنین کے سلسلے میں، جو ہمارے سلفی منہج کا اصول اور ضابطہ ہے، اس کے بالمقابل آج آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں یہ جن کا نام لیا گیا خارجی، رافضی، ان کے اثرات سے ہمارے یہاں یہ بریلوی حضرات، رافضی حضرات بھی صاف ستھرے نظر نہیں آئیں گے. کہ کوئی بریلوی حضرات اہل بیت کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی کو بولتے ہیں، اور محرم میں کیا کیا خرافات کرتے ہیں، تعزیہ بنا کے کہ اس میں محرم حضرت حسین کی روح آتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ غلو یہاں پایا جاتا ہے. اور تحریکیوں میں، اخوانیوں میں، جماعت اسلامی میں، خلافت و ملوکیت کی بحث چھیڑنے والوں میں، سیاسی اسلام بیان کرنے والوں میں صحابہ کرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، روافض کی تائید کی جاتی ہے. اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیے کہ کبھی کوئی یہ شخص جو ہے ایران، وہ سنیوں کو قتل کر رہے ہیں، صحابہ اور عمر بن عبدالعزیز کی قبروں کو کھود دیا شام میں، اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن سعودی عرب کے بارے میں ایک جھوٹا الزام آ جائے تو یہ شور اور ہنگامہ مچا دیں گے، ایران کی تائید کریں گے، کہ اوپر سے کہیں کہ ہم اسلامی حکومت اور اسلام پسندی کو اختیار کر رہے ہیں. لیکن شیخ قرضاوی ہوں، اسماعیل ستی ہوں اور دوسرے لوگ ہوں، یہ بیان دیتے ہیں کہ اسلام کے بالمقابل جمہوریت ہم اختیار کریں گے، لبرل بن کر رہیں گے. ان کے یہاں انکار حدیث کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں. اہل علم نے بیان کیا، جو اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ آخری درس میں جانیں گے، کہ یہ روش اختیار کرنے سے بالآخر عقیدے کا نفاق آ گیا ان کے اندر. ایک عرب عالم کے موافق اوپر سے مسلمان ہے اور اندر سے لبرل ہے، کافر ہے، جمہوریت پسند ہے، اسلام پسند نہیں ہے. اسلام پسندی کا نعرہ ہے، لیکن اسلام جب ان کو حکومت ملی تو اسلام کا اظہار نہیں کیا. یہ اہل سنت والجماعت کی وسطیت کے بعض مظاہر ہیں. اس کے بالمقابل آپ دنیا کے جتنے لوگوں کو دیکھیں گے، جتنے طبقوں کو، ان کے یہاں افراط و تفریط نظر آئے گی. اس کی کچھ دلیلیں وسطیت کی یہاں دی گئی ہے، اس کا موقع نہیں رہا، اذان کا وقت ہو رہا ہے.
اہل علم کے بعض اقوال بھی بیان کیے گئے کہ اہل سنت والجماعت کس طرح عقیدے میں. علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول بڑا شاندار ہے لیکن میں پیش نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا. خطیب بغدادی کا ایک قول ہے اور قرآن کی کچھ آیتیں ہیں کہ امت کو کہا گیا کہ جب خرچ کریں تو نہ فضول خرچی کریں نہ بخیلی کریں بلکہ بیچ میں رہیں, قرت کریں تو درمیان میں رہیں, اور پھر امت وسط کا نام بھی دیا گیا. اسی طریقے سے یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ وسطیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نفاق کو اختیار کریں, جو قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے قرآن کی آیت میں کہ ان المنافقین, یہ آخری بات پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, یخادعون اللہ وہو خادعهم, اور اللہ تعالیٰ ان سے چال بازی اور داؤ کرنے والا ہے. جب یہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. یراؤون الناس, لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں, دکھاتے ہیں, اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو بہت کم. یہ آگے ہے مذبذبین بین ذالک, یہ ڈگمگاتے ہیں دونوں کے بیچ میں, لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان لوگوں کی, نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ کافروں کی طرف. ان کی وسطیت قابل قبول نہیں ہے, اس کو رد کیا ہے. اللہ کے رسول کی صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ اس بکری کی طرح ہے جو جفتی کرنے والے دو ریوڑوں کے بیچ میں گھومتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. ایسے منافقین ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں اس قسم کے نفاق پائے جاتے ہیں. ایک طرف تحریکیت کے نام پر اسلام پسندی کا مظاہرہ کریں گے, دوسری طرف انکار حدیث, صحابہ کرام کو نشانہ بنانا, رافضیت کو اختیار کر کے انتہا پسندی اور بم دھماکوں اور تفجیرات کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو مسخ اور داغدار بنانا اور غیر مسلموں کا اعلی کار بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے بیچ کے لوگ آج ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. اسی طرح کفر کے اور ایمان کے بیچ میں بھی درمیانی راستہ نہیں پایا جاتا, جس کی دلیل کے ساتھ یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ وسطیت نہیں چل سکتی. اور اسی طریقے سے وسطیت ایسی ہی مانی جائے گی, بیچ کا راستہ وہ مانا جائے گا جو قرآن و حدیث کے مطابق حق دو باطل کے بیچ میں ایک حق ہو. اس طریقے اور وسطیت اور اعتدال کو اختیار کر کے اہل سنت والجماعت نے قرآن و حدیث کی تمام نصوص کا اور حق کے سلسلے میں پورے معاملات کو سچی باتوں کو اختیار کرنے کی روش اور موقف اختیار کیا. جو میں نے فائدہ بتایا کہ اس اعتدال پسندی اور وسطیت سے ہر قسم کی گمراہی سے اہل سنت والجماعت محفوظ ہوگی. اور اہل بدعت جتنے بھی گروہ ہیں ان کے یہاں جو انحراف پایا گیا, افراط و تفریط پائی گئی, سنت کے التزام کی وجہ سے اہل سنت والجماعت اس سے محفوظ رہے. کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن حدیث کو مقدم کریں گے. قرآن حدیث کی دلیل آ جائے تو اس کے سامنے نہ کسی کی رائے, نہ کسی کا ذوق, نہ کسی کا کش, نہ کسی کا خواب, نہ کسی کا اجتہاد مارا جائے گا, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر سر جھکا دیا جائے گا. اور ویسے جھکایا جائے گا. یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا, یہی ائمہ خدا کا تھا, اور تمام لوگوں کی گواہی ہے کہ یہی طریقہ دین کا خالص طریقہ ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ سلفی لوگ اسلام کے سچے نمائندے ہیں, یہ کوئی گروہ اور حزب نہیں ہے. اب یہاں آخری بحث جو ہوگی ہماری کہ سلفیت کا تعلق دوسری جماعتوں سے کیا ہو. کیا ایک آدمی سلفی ہوتے ہوئے اخوانی کہلا سکتا ہے, کہلانا چاہیے؟ کیا ایک آدمی سلفی ہوتے ہوئے یہ کہلائے گا کہ میں صوفی ہوں؟ کیا یہ جائز ہے؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. اہل سنت والجماعت واضح طور سے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اور میں نے جو تفصیلات بیان کی اس میں جو افراط اور تفریط کا ذکر کیا, یہ آخری جملہ کہ افراط اور تفریط اختیار کرنے والے جتنے گروہ ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں ہیں, صحابہ کے طریقے پر نہیں ہیں, قرآن حدیث کو مضبوطی سے پورا پکڑنے والے نہیں ہیں. اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ اہل سنت اپنی وسطیت اور میانہ روی کی بنیاد پر قرآن حدیث کو پورا پکڑنے والے ہیں. عقیدے میں, عبادات میں, اعمال میں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. عبادات کے سلسلے میں بھی کچھ قوم نے جو ہے افراط و تفریط کی. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں صوفیہ, تو عبادت ہم پر ساقط ہو گئی. کچھ لوگوں نے عبادات میں غلو کیا اور ایسی عبادتیں کی جو اللہ اور رسول سے ثابت ہی نہیں ہے کہ اتنا نصاب پڑھ لو, اتنی لاکھ مرتبہ یہ پڑھ لو, اتنی رکعت پڑھ لو, شب برات کو عبادت کر لو, فلاں نماز پڑھ لو, جو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. اہل سنت والجماعت دونوں کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین, صحیح منہج کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کی مخالفت میں باہر اور اندر سے جو حملے ہو رہے ہیں اس کے تعلق سے ہماری جو ذمہ داری ہے پروردگار اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور اس عمل کی, اس کوشش کی برکت سے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے, ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.